کل ہم نے دیکھا سینئر موسٹ جج صاحب نے آئین کی کتاب پارلیمنٹ میں لہرائی اور اسی آئین پہ آج یہاں پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کل جو نظارے اس پورے ملک نے دیکھے ہیں وہ نظارے آپ نے کبھی 75 ایئرز آف ہسٹری میں نہیں دیکھے ہوں گے اور نہ آپ آگے والے سالوں میں دیکھیں گے۔ یہ جو کل کوشش ہوئی تھی، ہم بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ جج کیونکہ وہ اس مقدس عمارت کے اس ملک کے مقدس انسٹیٹیوٹ کے جو ہے نا جسٹس صاحب ہیں اور نیکسٹ چیف جسٹس بھی ہیں ان دا لائن، تو ان کے جو یہ انہوں نے ایکٹ کیا ہوا ہے اس کی جسٹیفیکیشن تو وہ خود ہی دے سکیں گے، لیکن جو وہ آپٹک تھا، وہ جو نظارہ تھا، وہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں تھا۔ وہ اس کالے کوٹ کی بے حرمتی تھی، وہ سپریم کورٹ کی بے حرمتی تھی، وہ اس آئین پاکستان کی بے حرمتی تھی۔ جج صاحبان کبھی بھی ایک صف میں نہیں بیٹھ سکتے کہ جہاں پہ آپ کیسے ان ملزموں کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں جن کے ٹرائل آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے جو کل کی وہ جو حرکت ہوئی ہے، اس کے بعد جو مجھے لگتا ہے کہ جسٹس فائزیسا صاحب نہ پی ڈی ایم کا کبھی کیس سن سکیں گے اور نہ پی ٹی آئی کا کبھی کیس سن سکیں گے، کیونکہ وہ پارٹی ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے انٹینشنز ملک نے دیکھ لیے، چاہے وہ اس کی اب جو بھی جسٹیفیکیشن دے، لیکن اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں۔ کو 10 اپریل تک 20 ارب روپے نہیں ملیں گے اور اگر ان کو نہیں ملے تو وہ 11 اپریل کو سپریم کورٹ کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کریں گے کہ ان کو پیسے ملے کہ نہیں ملے۔ تو آج الیکشن کمیشن اپنی رپورٹ جمع کرے گی سپریم کورٹ کو، اور سارے ملک کے سارے قوم کی نظریں اس ٹائم سپریم کورٹ کی طرف ہے کہ جو ان کے جو آئین کی پامالی ہوئی ہے، اور کل جو آپ نے نظارے پارلیمنٹ میں دیکھے تھے گولڈن جوبلی کے ٹائم پہ، حالانکہ وہ تو تھا آئین کا گولڈن جوبلی، لیکن جو آپٹکس تھے وہ اس ملک کی تاریخ میں صدیوں تک یاد کیے جائیں گے اور قوم اس کا جواب صدیوں تک مانگے گی۔ تو اس لیے اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ایکشن لے گی اس سارے ملک اور سارے اس قوم کی نظریں اس کی طرف ہے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اس ملک میں آئین کی سربلندی ہوگی اور ہم شہرائے دستور پر اس ٹائم تک موجود رہیں گے جب تک اس ملک میں آئین کا راج نہیں آتا، آئین کی سربلندی نہیں ہوتی، اور جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم ٹولہ اور یہ جو ٹرائیکا آج کل بن گیا ہے، کسی بھی طریقے سے اپنے فائدے نکالنے کے لیے اس پورے ملک کے نظام کو درہم برہم کر دیا ہے۔ جب تک وہ ٹرائیکا نہیں ٹوٹتا، آئین کی سربلندی نہیں ہوتی، قانون کی سربلندی نہیں ہوتی، کالا کوٹ شہرائے دستور پہ ہی موجود ہوگا۔ میڈم، اگر آج الیکشن کمیشن اپنی رپورٹ جمع نہیں کرواتا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ بات تو ایسی ہے نا کہ الیکشن کمیشن تو ہر حال میں اپنی رپورٹ جمع کرے گا، وہ تو یا کہے گا کہ ہمیں پیسے مل گئے یا پیسے نہیں ملے، لیکن تفصیلی فیصلے میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ پہلے تو حکومت پاکستان 20 ارب روپے دے گی 10 اپریل تک۔ اگر 10 اپریل تک حکومت پاکستان نے پیسے نہیں دیے اور یہ بال ایک دوسرے کو پھینکتے رہے تو پھر سپریم کورٹ اس وہ کہتے ہیں نا اس چیز کا تعین کرے گی کہ ہم نے کس کو ڈائریکٹ کرنا ہے کہ وہ پیسے دے۔ تو اوبیسلی میرا تو جو لیگلی پوائنٹ آف ویو پہ میں دیکھوں تو وہ کیبنٹ کو کہیں گے، کیبنٹ کا ہیڈ وزیر اعظم ہے، تو وزیر اعظم صاحب سے کہیں گے کہ پیسے کریں، اور میرے خیال سے جو پی ڈی ایم کا پورا ٹولہ ہے وہ آہستہ آہستہ آرٹیکل 6 کی طرف جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ نااہلی کی طرف جا رہے ہیں۔ قوم رمضان سے زیادہ آگے دیکھے گی نہیں، جو سارا یہ ٹولہ ہے، جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب نااہل ہو گئے تھے، یہ سارے بھی نااہل ہو جائیں گے۔